نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم وانما قدم والقياس يقتضي الترقي من الادنى الى الاعلى لتقدم رحمة الدنيا يا رب صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، وہ یہ کہ عام طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ جب دو تین الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو پہلے ادنا لفظ استعمال ہوتا ہے، پھر اس کے بعد اعلی لفظ استعمال ہوتا ہے. کس فائدہ کے لیے؟ تاکہ نیا فائدہ آئے. لیکن ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ الٹ ہے کام. الترقی من الاعلی الی الادنی کی بجائے الترقی من الاعلی الی الادنی کی بجائے الترقی من الادنی الی الاعلی کی بجائے یہاں الٹا کلام ہوا. الترقی من الاعلی الی الادنی کلام ہوا ہے، تو اعلی میں ادنا خود داخل ہے. جب خود داخل ہے تو ادنا لانے سے کلام میں نیا فائدہ نہیں آیا، لہذا یہ انداز صحیح نہیں ہے. اس کا جواب ایک نہیں 4 جوابات دیے جا رہے ہیں. تو جواب دے رہے ہیں کہ رحمان کو رحیم پر مقدم کیا. حال یہ ہے کہ تقاضا قیاس یہ تقاضا کرتا ہے کہ ادنا سے اعلی کی طرف ترقی ہو. یہاں ادنا اعلی سے ادنا کی طرف نزول ہے. یہ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا مقدم ہے آخرت کے مقابلے میں وجود طبعی کے ساتھ. یہاں بھی خیال کیا کہ وجود ذکری میں بھی دنیا والی رحمت مقدم ہو جائے آخرت کی رحمت پر. وَإِنَّمَا قَدَّمَ اور بے شک رحمان کو مقدم کیا. وَالْقِيَاسُ يَقْتَضِي التَّرَقِّي مِنَ الْأَدْنَىٰ إِلَى الْأَعْلَىٰ حالانکہ قیاس تقاضا کرتا ہے ادنا سے اعلیٰ کی طرف ترقی کی. لِتَقَدُّمِ رَحْمَةِ الدُّنْيَا رحمت دنیا کے مقدم ہونے کی وجہ سے، چونکہ دنیا کی رحمت کا وجود طبعی لحاظ سے مقدم ہے، تو اس پر دال جو ہے وہ بھی ذکری لحاظ سے مقدم ہو جائے. الرحمن یا رحمان الدنیا، تو اس وجہ سے اس کو پہلے لایا. دوسرا جواب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آدمی اوصاف ذکر کرتے ہیں تو پہلے عالم لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد اس کی کوئی صفت ذکر کی جاتی ہے. اب رحیم تو بالکل یا یقینی بات ہے وہ صفت ہے. رحمان جو ہے اگرچہ وہ بھی صفت ہے لیکن کل عالم ہے، علم کی طرح ہے اللہ کے لیے، کیونکہ
اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا. بعض علماء کرام کہتے ہیں کہ رحمان کا لفظ کسی اور کے لیے استعمال نہیں کر سکتے، اور بعض کہتے ہیں کہ رحمان استعمال کر سکتے ہیں، الرحمان استعمال نہیں کر سکتے. فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ دوسرا جواب، اور اس وجہ سے رحمان کو مقدم کیا رحیم پر، لِأَنَّهُ سوارا، اس لیے کہ بے شک یہ رحمان ہو گیا کل علم، علم جیسے، من حیث اس حیثیت سے، انہ لا یوصف به غیرہ، کہ اس رحمان کے ساتھ اللہ کے ما سوا کوئی اور موصوف نہیں کیا جا سکتا. رحیم کے ساتھ ہو سکتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. رحیم کا لفظ سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں استعمال ہوا ہے، لیکن رحمان کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال نہیں ہوا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت جب نہیں بن سکتی تو کسی لاڈلے کی بھی نہیں بن سکتی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جتنا لاڈلا سید الکونین صلی اللہ علیہ وسلم ہے کوئی اور نہیں ہے. مولانا یہ بات میرے ذہن میں کس طرح آئے گی کہ اللہ کے ما سوا کسی اور کو اسلام کے ساتھ موصوف نہیں کیا جا سکتا. یہ میرے ذہن میں بھی تسلیم کرے. ٹھیک ہے، دلیل دیتا ہوں. لأن معنی ہو، کیونکہ رحمان کا معنی ہے المنعم الحقیقی، حقیقی نعمت کرنے والا. حقیقی نعمت کرنے والے کا مطلب کیا ہے؟ حقیقی نعمت کرنے والے کا مطلب یہ ہے کہ یہ نعمتیں وہ اپنی ذات سے دے رہے ہیں، کسی سے لیے نہیں، مستفاد نہیں کیے، اپنی ذاتی نعمتیں دے رہے ہیں. اب ذاتی نعمتوں کے دینے والے بعد میں دیتے ہیں کہ ہم جو ایک دوسرے پر نعمتیں کرتے ہیں وہ بھی ذاتی نعمتیں کرنے والے ہیں کہ نہیں؟ نہیں ہے. کیوں؟ میں جو نعمت تم پر کر رہا ہوں یہ نعمت کی ذات مجھے اللہ نے دی ہے. یہ نعمت بھی اللہ کی ہے. مثال کے طور پہ میں پڑھاتا ہوں آپ لوگوں کو، یہ نعمت اللہ کی ہے، اس کا وجود اللہ نے دیا ہے، اس کو وجود، اور اس نعمت جو آپ کو میں پہنچا رہا ہوں یہ قدرت بھی اللہ نے دیا ہے. اور یہ جوش جو میرے اندر پیدا ہوا ہے کہ کسی مسلمان کو یہ فائدہ دے دے، یہ بھی اللہ نے مجھے عطا کیا ہے. اور اگر میرے دماغ کے ایک تار کو تھوڑا سا ادھر ادھر کرتے تو میں کیا اس کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتا تھا؟ یا آپ اٹھا سکتے تھے؟ نہیں. یہ قدرت اس نعمت کے ساتھ انتفاع کی کس نے دی ہے؟ اسی ذات نے دی ہے. بلکہ اس کے حاصل کرنے کے لیے جتنی قوا کی ضرورت تھی وہ سب، جتنی مخلوقات ہیں ساری مخلوق چیزیں اللہ تعالی جل شانہ کی عطا کردہ ہیں. تو گویا کہ میں تو واسطہ ہوں، مخلوق میں سے کوئی بھی اس پر قادر نہیں ہے کہ ڈائریکٹ کسی کو نعمت دے. وہ دے نہیں سکتے، اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں مخلوق کے پاس. جب مخلوق کے پاس کچھ نہیں تو المنعم الحقیقی اللہ ہے. تو الرحمن کی معنی المنعم الحقیقی، بذات
نعمتوں کے کرنے والے، دینے والے، اور صرف نعمتوں کے دینے والے نہیں ہیں، البالغ فی الرحمت غایتہا، پہنچنے والے ہیں رحمت میں، رحمت کی انتہا کو، کمال درجے اپنی رحمت کے انعام کرنے والی ذات ہیں۔ وذالک، دیکھیں رحمت کا معنی کیا ہوا؟ المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتہا۔ اب کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، اللہ کے پاس کوئی ایسا نہیں۔ وذالک لا یصدق علی غیرہ، اور یہ تعریف اللہ کے ما سوا کسی اور پر صادق نہیں ہوتی۔ کیوں؟ لأن من عاداہ، کیونکہ اللہ کے ما سوا جتنے آدمی ہیں وہ جو انعام کرتے ہیں وہ جلب منفعت کے لیے یا دفع مضرت کے لیے کرتے ہیں۔ اب جلب منفعت دو قسم پر ہے، آخرت کا طلبگار ہے کہ مجھے ثواب جزیل مل جائے تو آخرت میں مجھے بہت زیادہ ثواب مل جائے، اس لیے یہ کام کر رہا ہوں، احسان کرتا ہوں۔ تو یہاں دیکھیں، میں جو احسان کرتا ہوں یہ جلب منفعت کے لیے کر رہا ہوں اخروی اعتبار سے، یا کہتا ہوں بھائی کوئی ساتھی تو میری تعریف تو کر لے گا، دنیا میں کہے گا بڑا اچھا مولوی صاحب ہے، وہ بڑا محسن ہے، اپنے وقت سے بھی زیادہ وقت لگا رہا ہے، کتنا اچھا آدمی ہے، تو بس میرے لیے یہی کافی ہے، جلب منفعت ہو گیا دنیا میں۔ اللہ، ہم تو مطلبی لوگ ہیں۔ اللہ پاک جل شانہ نے جو انعامات کیے ہیں اس میں جلب منفعت کے لیے نہیں کیے کہ مجھے یہ فائدہ ہوگا دنیا میں یا آخرت، وہ تو خود فائدوں کے دینے والے ہیں۔ اور یہ اللہ کے ما سوا جو آدمی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جلسوں کے انعام کو اپنی انعاموں اور انعام کرنے کے وقت وہ طلب معاوضہ کا تلاش کرنے والا ہوتا ہے، جلب منفعت یا دفع مضرت۔ دفع مضرت کا مثال کے طور پہ کسی انسان کو دیکھا، اب انسان تکلیف میں ہے، اسی تکلیف کی وجہ سے اس کے دل کو بہت دکھ ہوا، اب پوری رات اس کو نیند نہیں آ رہی، فلاں انسان میں نے دیکھا ہے بہت تکلیف کے ساتھ ہے، اور اس کو علاج کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے۔ اگر اس کے ساتھ آدمی 1000 2000 مدد کرے، ہو سکتا ہے اللہ پاک یہ مرض ختم کرے۔ اب یہ پیسے جو دے رہا ہے اس پریشانی کے ختم کرنے کے لیے جو اس کے دل میں اپنے ہم جنس پر رقت آئی تھی اور پریشانی آئی تھی، نرمی آئی تھی، اس نرمی کی وجہ سے وہ پریشان ہوئے تھے، اس پریشانی کے ختم کرنے کے لیے پیسے اب دے رہا ہے، یہ نعمت کر رہا ہے، تو یہ دفع مضرت ہوا۔ اب انسان تا تکلیف تے اگر وجہ ستا زړه ته نرمي راغله، نو نرمي له وجه نه د زړه پریشان شو، نو پریشانی ختموي، ځکه دا نعمت ورسره کوي، نو دا څه شو؟ دفع مضرت شو کنه۔ اور یا یہ ہے کہ دل میں مال دولت کی بہت محبت ہے، اب یہ انعام اس لیے لوگوں پر کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے دل سے حب مال کو ختم کرے، اور یہ تب ہو سکتا ہے
کہ بس پیسے آتے ہیں اور اللہ کے راستے میں اڑاتے ہیں، تو اس کے ذریعے سے مال کی محبت ختم ہو جائے گی اسے۔ یہ بھی مال کی محبت دل میں آئی ہے، یہ ایک مضرت ہے، اس کو دفع کرنے کے لیے یہ نعمت کسی کے اوپر کر رہا ہے۔ لہذا ہم جو احسان کرتے ہیں وہ ضرور کسی غرض کے لیے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ جل شانہ کی رحمت تو انتہا کو پہنچی ہوئی ہے، اس میں کسی غرض کا امکان تک نہیں ہو سکتا۔ وَذَلِكَ لَا يَصْدُقُ عَلَى غَيْرِهِ، اور یہ تعریف المنعم الحقیقی البالغ فی الرحمت غایتها، یہ صادق نہیں ہوتا اللہ کے ما سوا پر، لأن من عاداه، کیونکہ بے شک اللہ کے ما سوا فهو مستعیذ، پس وہ عوض طلب کرنے والے ہیں بے لطفہ و انعامہ، اپنی لطف اور اپنے مہربانی اور انعام سے کے ساتھ، یرید بھی، وہ چاہتا ہے، ارادہ کرتا ہے اس اپنے لطف اور انعام کے ساتھ، جزیلا ثواب، بہت زیادہ ثواب آخرت میں، بین الحق کے اللہ سے، اور جمیل ثناء، یا ارادہ کرتا ہے وہ اس لطف اور انعام کے ساتھ اچھی تعریف، یعنی دنیا میں مخلوق سے، او مزیح رقت او مزیح رقت جنسیہ، او مزیح، یا وہ زائل کرنے والے ہیں، مزیح زائل کرنے والے ہیں، رقت الجنسیت، جنسیت کی نرمی۔ میں نے مثال دی، انسان کو تکلیف میں دیکھا، اس کی وجہ سے دل میں نرمی آئی، اور اس نرمی کی وجہ سے پریشانی دل میں آئی ہے، تو اب اس پریشانی کو ختم کرے گا، وہ پیسے دے دے گا، اس کے ساتھ وہ نرمی بھی ختم ہو جائے گی۔ او حب المال، او مزیح حب المال، یا دور کرنے والا ہے مال کی محبت عن القلب، ثم انه كالواسطة في ذلك۔ اب منعم حقیقی اللہ ہے، دلیل کیا ہے؟ یہ تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ جل جلالہ امن اول کی رحمت کمال درجے میں ہے، ہماری کمال درجے میں نہیں۔ ہمارے کمال درجے میں کیوں نہیں؟ جلب منفعت یا دفع مضرت کے لیے ہم کر رہے ہیں، ہماری تو کمال درجے میں نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں سے پاک ہیں، لیکن اللہ پاک منعم حقیقی ہیں، اس کے لیے اب دلیل، ثم انہ کالواسطۃ فی ذلک، پھر انہ ہو کی ضمیر لأن من عداہ کے من کی طرف راجع ہے، ثم انہ، پھر بے شک یہ اللہ کے ما سوا جو ہے، من خلق ہی، اس کی مخلوق میں سے، لا یقدر علیہا احد، چلو، ثم انہ کالواسطۃ فی ذلک، پھر یہ اللہ کے ما سوا یہ انعام کرنے میں واسطہ کی طرح ہے، کیوں؟ لأن ذات النعم، کیونکہ نعمتوں کی ذات و وجودہا، اور اس کی وجود، والقدرت علی ایصالہا، اور اس کے دینے کی قدرت، والداعیہ، اور جوش، الباعث علیہ، اس پر اٹھانے والا، اس ایصال پر اٹھانے والا، والتمکن، اور قدرت دینا، من الانتفاع بہا، ان سے نفع اٹھانے کا، والقوت، اور وہ طاقتیں، بہا یحصل الانتفاع، جو ان قوا کے ساتھ فائدہ حاصل کیا جا سکتا ہے، الی غیر ذالک، اس کے علاوہ جتنی چیزیں ہیں، من خلقی، اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے، یہ سب جو ہیں یہ واسطہ ہیں، اور یہ لا یقدر علیہا احد، کوئی بھی اس پر قادر نہیں، غیرہ، اللہ کے ما سوا۔ اب تیسرا جواب،
تیسرا جواب اول ان الرحمن لما دل على جلائل النعم واصولها، رحمان کو مقدم کیا رحیم پر، کیوں؟ اس لیے کہ بے شک رحمان نے جب دلالت کی بڑی نعمتوں پر اور نعمتوں کے اصول پر، ذکر الرحیمہ، اس کے بعد رحیم کو ذکر کیا، لیتناول ما خرج منها، تاکہ شامل ہو جائے ان چیزوں کو جو ان سے نکلے ہیں۔ دیکھیں ہم نے تو یہ بات کی تھی کہ ادنا تو اعلی میں خود بخود شامل ہوتا ہے، ہم نے ایسی تعریف رحمان کی ہے کہ ادنا شامل نہ ہو۔ ہم نے رحمان کی کیا معنی کیا تھا؟ یا کیفیت کے اعتبار سے، پہلے کمیت کے اعتبار سے تھا، اب کیفیت کے اعتبار سے، یا رحمان الدنیا والآخرہ، اے دنیا میں بڑی بڑی نعمتوں کے کرنے والے اور آخر کی تمام نعمتوں کے کرنے والے۔ اب جب بڑی بڑی نعمتیں آئیں، سوال ہے کہ چھوٹی نعمتیں بھی ہوں گی کہ نہیں؟ تو جیسا کہ کسی کتاب کے لکھتے وقت اصول ذکر کیے اور آپ بعد میں کچھ جزئیات پر بھی کچھ بات کرنا چاہتے ہیں اور تتمہ کے طور پر لے آتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی ہے فیکون کا تتمت و ردیف لہو، تو یہ رحیم کا لفظ ہو جائے گا تتمہ اور رحمان کے لیے ردیف، جیسے ردیف جانتے ہیں سواری میں جو پیچھے بیٹھتا ہے، تو یہ بھی پیچھے آ گیا، اور للمحافظۃ علی رؤوس الآی، چوتھا جواب، لیکن وہ ہمارے مذہب پر نہیں ہے، چونکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الفاتحہ کا جز ہے عندہم، عند الشافعیہ، اس وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ آیتوں کی آخر میں آخری لفظ سے پہلے یا ساکنہ پر اختتام ہوا ہے، الحمدللہ رب العالمین، یا پر اختتام، ایک حرف کے بعد یا، الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا ہے سب میں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی چونکہ سورۃ الفاتحہ کا جز ہے، اس وجہ سے ان آیتوں کے ساتھ تاکہ مطابقت آ جائے، للمحافظۃ علی رؤوس الآی، آیتوں کے اختتام پر محافظہ کے لیے، والاظہر انہ غیر مصروف۔ اب سوال یہ ہے، نحوی بات کر رہے ہیں کہ رحمان منصرف ہے یا غیر منصرف، تو یہاں پہلے یہ بات سنیں کہ اسم ہو الف نون مزیدتین کے ساتھ، تو یہ غیر منصرف تب ہوگا کہ وہ علم ہو، لیکن اگر وصف ہو جیسا کہ رحمان وصف ہے تو اس میں کیا شرط ہے؟ اس میں اختلاف ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں انتفاء فعلانہ تا، اس کا مؤنث فعلانہ نہیں آئے گا، لیکن ندمان کی مؤنث ندمانۃ آتا ہے، اس وجہ سے وہ ندمان آپ کہتے ہیں غیر منصرف نہیں پڑھتے بلکہ منصرف پڑھتے ہیں۔ تو اور سکران نون نہیں کہتے، سکران نو، کیوں؟ اس کی مؤنث جو ہے وہ سکرا کے وزن پر آتا ہے، انتفاء فعلانہ ہے اس میں، یعنی فعلانۃ کے وزن پر اس کا مؤنث نہیں آتا۔ رحمان وصف ہے اور اس میں یہ خوبی تو ہے کہ فعلانۃ کے وزن پر اس کا مؤنث نہیں آتا، وہ تو چھوڑ دے، اس کا مؤنث آتا ہی نہیں، یہ مؤنث نہیں آتا تو فعلانۃ کے وزن پر تو کس طرح آئے گا؟ تو یقینی بات ہے کہ انتفاع فعلانہ اس میں موجود ہے، تو ان لوگوں کے مذہب میں تو غیر منصرف ہے۔ البتہ بعض علماء کرام شرط لگاتے وجود و فعلا، کہ اس کا مؤنث فعلا کے وزن پر آئے گا،
اور یہاں رحمان کا مؤنث ہے ہی نہیں تو وجود و فعلا کیسا ہوگا؟ لیکن ان کے نزدیک بھی غیر منصرف ہے. کیوں؟ اس لیے کہ رحمان کے وزن پر جو بھی آتا ہے وصف تو اس باب کا خاصہ یہ ہے کہ اس کا مؤنث، اس کی مؤنث فعلا کے وزن پر آتی ہے، مؤنث فعلا کے وزن پر. اب جب فعلا کے وزن پر ہے تو یہ اس کے ساتھ ملحق کیا، جیسے آپ کہتے ہیں ملحق برباعی، ملحق بخماسی، تو یہ ملحق باب فعلا ہم ایسا لفظ کے لیے استعمال کر لیں گے. والاظہر، اور زیادہ ظاہر یہ ہے انہ غیر مصروف، کہ یہ غیر منصرف ہے. کون سا اسم؟ رحمان. وان حضر اختصاصه باللہ تعالی، اگرچہ منع ہے اس کا اختصاص اللہ تعالی جل شانہ کی وجہ سے، ان یکون له مؤنث، کہ اس کا مؤنث ہو، الا فعلا او فعلانا، الحاقا له بما هو الغالب فی بابہ. تو اب بیان کر رہے ہیں کہ فعلا کے باب کے ساتھ ملحق ہونے کی وجہ سے. کیوں؟ از وجہ اس کے، اس وجہ سے هو الغالب فی بابہ، کہ یہ غالب اس باب میں. لیکن سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ غیر منصرف ہے تو پہلے ہی بسم اللہ میں یہاں منصرف پڑا گیا ہے، الف لام بھی آیا ہے اور زیر بھی آیا ہے، نہ تنوین آتا ہے اس پر، نہ کسرہ آتا ہے اور نہ الف لام. اس وجہ سے والاظہر انہ غیر مصروف کا قول اس کا مجروح ہے. البتہ اگر آپ کے ساتھ کوئی جواب ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اگر جواب نہ ہو تو پھر تو آپ کہیں گے والاظہر یہ صحیح معلوم نہیں ہوتا. کوئی جواب ہے آپ کے پاس؟ کہ الف لام کیوں آیا یہاں؟ اگر غیر منصرف ہے الف لام کیوں آیا؟ آسان طریقہ ہے کہ اپنے آپ کو چھڑائیں، کہیں کہ غیر منصرف نہیں ہے، پھر آپ نکل گئے اس سے. وإنما خص التسمیہ بهذه الاسماء. اب سوال یہ ہے وإنما خص التسمیہ بهذه الاسماء، ان اسماء کے ساتھ بسم اللہ کو کیوں مختص کیا گیا؟ حالانکہ روح المعانی میں غالباً لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 5000 اسماء ہیں، 1000 قرآن اور حدیث میں، 1000 تورات، 1000 انجیل، 1000 زبور اور 1000 لوح محفوظ میں محفوظ ہیں، کسی کو نہیں بتائے گئے. اگر وہ نہ ہوں، کم از کم حدیثوں میں تو صراحتاً آئے ہیں 99 اسماء آئے ہیں، تو 99 اسماء میں سے ان 3 اسماء کو کیوں مختص کیے؟ وإنما خص التسمیہ، اور بے شک تسمیہ کو خاص کیا گیا بهذه الاسماء، ان اسماء کے ساتھ، ليعلم العارف ان المستحق لأن يستعان به في مجامع الامور هو المعبود الحقیقی، تاکہ عارف جان لے کہ بے شک مستحق اس بات کا کہ اس کے ساتھ مدد طلب کی جائے تمام کاموں میں، وہ صرف معبود برحق ہے. اللہ معبود برحق، معبود حق کی. کون سا معبود حق کی؟ الرحمن الذي هو مولا النعم كلها، وہ ذات جو تمام نعمتوں کے دینے والے ہیں. مولا اے معطی، دینے والے ہیں. عاجلها جلیلها، میں درمیان میں ایک لفظ کو میں نے چھوڑا. عاجلها جلیلها، فوری نعمتیں، اس کی فوری نعمتیں، بڑی نعمتیں. اگر فوری نعمتیں کریں، دنیاوی نعمتیں،
تو کمیت کے اعتبار سے جلیل ہے، کیفیت کے اعتبار سے رحمان، وہ آجل ہے، وہ حقیر ہے، درمیان میں اب جلیل ہے کو چھوڑ دیا، اور وہ معبود برحق جو تاخیر سے نعمتوں کے دینے والے ہیں اور چھوٹے چھوٹے نعمتوں کے دینے والے ہیں. بہرحال تاکہ عارف جان لے کہ جس ذات کے ساتھ تمام کاموں میں مدد طلب کی جائے اور وہ اس مدد طلب کرنے اس کے ساتھ اس سے مدد طلب کرنے کے وہ مستحق ہیں، وہ ذات مستحق ہے کہ اسے طلب کی جائے، وہ معبود برحق ہیں جو کہ دینے والے ہیں تمام نعمتوں کے، فوری نعمتیں اور تاخیری نعمتیں، بڑی نعمتیں اور چھوٹی نعمتیں. جب وہ یہ جان لے گا فَيَتَوَجَّهُ بِشَرَاشِرِهِ، تو وہ ابتدا میں جب وہ جان لے گا تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ متوجہ ہوگا بے تمام ہی مکمل طریقے سے الی جانب القدس، اللہ کی پاک ذات کی طرف، وَيَتَمَسَّكُ بِحَبْلِ التَّوْفِيقِ، اور وہ پکڑے گا اللہ تعالی کی توفیق کی رسی کو، وَيَشْغَلُ سِرَّهُ بِذِكْرِهِ، اور اپنے دل کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ مشغول کرے گا، والاستمداد بھی عن غیرہ، اور مدد طلب کرے گا اس کے ساتھ اللہ کے ماں سوا سے.